قرآن مجید فرقان حمید کا یہ 17واں سپارہ اور سورۃ انبیاء اور آیت نمبر 107 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمہارے آقا مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر خیر بڑی خوبصورتی کے انداز میں فرمایا ہے، اور بڑی مشہور و معروف یہ آیت مبارکہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور دوسری بات یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے رؤوف۔ رؤوف کا معنی ہے شفقت کرنے والا، اور ایک نام ہے رحیم۔ رحیم کا معنی ہے رحم کرنے والا۔ نبی کریم علیہ السلام تمام جہانوں پر اللہ کی عطا سے کب سے رحم کر رہے ہیں اور کب تک رحم کرتے رہیں گے، یہ بھی دو باتیں قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں ہیں۔ کب سے رحم کر رہے ہیں؟ جب سے عالمین بنے ہیں۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کا معنی ہے ایک جہان۔ تو جہان کب کے بنے ہیں؟ اللہ پاک کی ذات نے کب کا جہانوں کو پیدا کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا، اور اس وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی پاک علیہ السلام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور کب تک رحم کرتے رہیں گے؟ جب تک یہ جہان قائم رہیں گے۔ قیامت تک کے لیے نبی پاک علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے، رحمت ہیں، اور قیامت تک کے لیے رحمت رہیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فارسی کی نعت لکھتے لکھتے ایک شعر لکھتے ہیں کہ اگر نام محمد رانے ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نو از غرق نجینا۔ فارسی کا شعر لکھتے ہیں جس کا اردو میں معنی یہ بنتا ہے، اگر نام محمد رانیا ورد شفیع آدم، حضرت آدم علیہ السلام اگر نبی پاک علیہ السلام کے نام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں نہ دیتے تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہ ہوتی، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نو از غرق نجینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اگر اپنی کشتی پر نبی کریم علیہ السلام کا نام نہ لکھتے تو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر نہ ٹھہرتی۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے تو وہ بھی نام مصطفیٰ کے صدقے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری ہے تو وہ بھی نام مصطفیٰ کے صدقے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے پہلے سپارے کے اندر کہ قوم بنی اسرائیل جب کافروں کے ساتھ جنگ کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام کے نام کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں فتح کی دعا مانگتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ تو حضور علیہ السلام کے نام کی برکت سے خدا تعالیٰ ان کو کافروں کے اوپر فتح اور کامیابی عطا فرماتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام انسانوں کے لیے رحمت، بے زبانوں کے لیے رحمت، بے جانوں کے لیے رحمت، درندوں پرندوں چرندوں کے لیے رحمت،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے لیے رحمت، بلکہ اپنے تو اپنے بیگانوں کے لیے رحمت۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ آج تو اپنے اپنوں کے کام نہیں نہ آتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو مصیبت میں غیروں کے بھی کام آتے تھے، کافروں کے بھی کام آتے تھے، مشرکوں کے بھی کام آتے تھے، یہودیوں عیسائیوں کے بھی کام آتے تھے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ تو چلتے چلتے بس آخری بات یہ ہے کہ چھوٹا سا سیرت کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر جلوہ افروز تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک اونٹ دوڑتا دوڑتا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اس نے آتے ہی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قدموں کے اندر اپنا سر جھکا دیا، حضور کو سجدہ کیا۔ جس کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور، منہ سے بولیں حجر، دیں گواہی شجر، وہ ہے مالک، وہ ہے محبوب رب، مالک بحر و بر، صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جب اونٹ نے سجدہ کیا تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر اونٹ آپ سے محبت کرتا ہے تو محبت کی نشانی یہ ہے کہ اونٹ نے آپ کے قدموں میں سجدہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم تو اونٹ سے کئی درجے بڑھ کے آپ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اجازت دیجئے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، لیکن سجدہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رہی بات اگر اونٹ مجھے سجدہ کر رہا ہے تو یہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، اس کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی، شریعت لاگو ہوتی ہے مسلمان کے اوپر۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ اونٹ حضور کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے، پھر اس نے اپنا سر اٹھایا اور اپنا منہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کے ساتھ لگا دیا، تو اپنی زبان میں حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ جانے، اللہ کی عطا سے اللہ کا رسول جانے۔ اتنی بات ہو رہی تھی تو اس اونٹ کا مالک بھی پیچھے چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، تو دوڑتا دوڑتا آ رہا تھا۔ آتے ہی اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کے پاس آ گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اعرابی، کیا تو اونٹ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے؟ یا رسول اللہ اونٹ نے کیا کہا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹ نے میری بارگاہ میں تیری شکایت کی ہے، کیا یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، یا آپ کو نہیں پتہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ جب میں جوان ہوتا تھا اس وقت میرا مالک میرے اوپر بوجھ لادتا تھا، میں وزن اٹھاتا تھا، کئی میل سفر طے کرتا تھا، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یا رسول اللہ میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا کہ جتنا جوان اونٹ اٹھا سکتا ہے، تو اب میرے مالک نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کو ذبح کر دوں، تو یا رسول اللہ مجھے اس کی چھری سے بچا لو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھے نہیں پتہ کہ یہ اونٹ میری بارگاہ میں تیری یہ شکایت کر رہا ہے؟ تجھے نہیں پتہ کہ اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اب یہ جوانوں والا کام نہیں کر سکتا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ڈر اللہ تعالیٰ سے اس اونٹ کے معاملے میں۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو اس سے زیادہ ہمدردی ہے تو آپ اس کو خرید لیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا، صحابہ کرام نے فنڈ جمع کیا، اس اونٹ کی قیمت اس کے مالک کو جب ادا کر دی تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کے ساتھ اونٹ نے پھر عرض کی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو یہ اونٹ اب کیا کہہ رہا ہے؟
یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ سن لو، اونٹ نے مجھے یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ جس طرح آج آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے، اسی طرح کہ میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اونٹ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونٹ اب تو کھا پی آرام کر، تجھ سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، تیرے اوپر کوئی بوجھ نہیں لادا جائے گا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے